عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اعلیٰ اوصاف پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک ہی آیت میں عورتوں کی کئی صفات بیان کی ہیں مردوں کے ساتھ ساتھ۔ اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یقیناً وہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی اللہ کے فرما بردار مرد اور اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، دوام کے ساتھ مسلسل ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، سچائی کا اہتمام کرنے والے مرد اور سچائی کا اہتمام کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کی تعظیم کرنے والے مرد اور خشوع کا اہتمام کرنے والی عورتیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی عظمت کے احساس سے گھمنڈ کو چھوڑ کر تواضع اختیار کرنے والے مرد اور اسی طرح سے عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی خاطر اپنے مال کو لٹانے والے، صدقہ کرنے والے مرد اور اسی طرح سے صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، پرہیزگاری زہد کا اہتمام کرنے والے مرد، روزہ رکھنے والے مرد اور اسی طرح سے روزوں کا اہتمام کرنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اسی طرح سے اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور خوب اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ان کے لیے گناہوں سے مغفرت بھی ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت بھی ہے اور ان کی نیکیوں پر ایک بہت بڑے ثواب اور اجر کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کئی اوصاف مسلمان مردوں کے اور عورتوں کے بیان کیے، لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ صفات مردوں میں ہیں عورتوں میں نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اعلیٰ صفات مردوں میں پیدا ہو سکتی ہیں وہی عورتوں میں بھی آ سکتی ہیں، اگر وہ کوشش کریں تو یہ ساری صفات جو اللہ کے نیک بندوں میں ہوتی ہیں بندیوں کو بھی مل سکتی ہیں، وہ بھی ان تمام اعلیٰ اوصاف سے متصف ہو سکتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ، اجر عظیم کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی، لیکن جیسے مردوں کے لیے صرف خاندانی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اوصاف کی بنیاد پر ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی کسی خاندان کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر، زینت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ دینی ایمانی اوصاف اور اس زینت کی بنیاد پر ہے جو انسان کسبی طور پر اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ ایمان، اسلام، فرما برداری، زہد، قناعت اور اسی طرح سے اللہ کا خوف اور اللہ کی خاطر صبر اور اسی طرح سے اپنے مال کو، اپنے پاس موجود نعمتوں کو اللہ کے دین کی خاطر لٹانا، یہ ساری چیزیں جو ایک انسان کو قیمتی بناتی ہیں۔ دنیا کی چیزیں جمع کرنے میں انسان بعض اوقات اتنا دوڑ دھوپ میں لگ جاتا ہے، خواتین بھی اتنا زیادہ اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں لگ جاتی ہیں کہ وہ اپنے ظاہر کو خوبصورت تو بنا پاتی ہیں وہ بھی وقتی طور پر، لیکن اپنے باطن کو سنوارنے سے رہ جاتی ہیں۔ جسم انسان یہیں چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے پاس اس کو جانا ہے، اور بڑھاپا ویسے بھی انسان کا حسن چھین لیتا ہے۔ بڑھاپا، چہرے کی جھریاں، سفید بال اور اسی طرح سے لٹکتی ہوئی جلد انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے۔ ساری زندگی بھر کی خوبصورتی کی محنت سب ختم ہو جاتی ہے، اصل انسان کی شخصیت اور اس کی سیرت اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ لیکن وقت نکل چکا ہوتا ہے اور انسان افسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا۔ اپنے جسم کو بہتر بنانے میں مردوں نے کوشش کی اور ہیلتھ کے نام پر جم میں جا کر سارا وقت اسی میں لگایا، اپنے جسم کو ہٹا کٹا بنایا، لیکن اپنے اخلاق کو بہتر نہیں بنایا، اپنے کردار کو مضبوط نہیں بنایا، صرف جسم کو مضبوط بنایا۔ عورتیں
عورتوں نے بناؤ سنگھار میں اپنے وقت کو لگا دیا، شاپنگ میں اور زیورات اور کپڑوں کی خریدی میں اپنے آپ کو لگا دیا، اپنے آپ کو ظاہراً سنوارنے میں اتنا لگا دیا کہ زندگی نکل گئی اور اس کے بعد بڑھاپا آ گیا۔ اب بڑھاپے کے ساتھ زینت اور بھی بدصورتی دکھائی دیتی ہے، بڑھاپے کے ساتھ جوانی کی زینت اور بھی اس کو بدنما بنا دیتی ہے۔ لیکن بڑھاپا اگر با اخلاق ہو، اس میں نرمی، شفقت، اخلاق اور اکرام اور تواضع اور محبت ہو، یہ بڑھاپا اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھریوں کے باوجود انسان کی شخصیت خوشنما اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ اصل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، عرب ہے، عجم ہے، گورا ہے، کالا ہے، اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، زیادہ پیسے والا ہے، غریب ہے، مزدور ہے یا تاجر ہے یا کتنا بڑا بادشاہ ہے، نہیں۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کی اونچائی کو دیکھتا ہے، اس میں اخلاص کتنا ہے، سنت کی پابندی کتنی ہے، زندگی کیسی ہے۔ اپنے دلوں کو پاک کرنا اور اپنے اعمال کو اعلیٰ بنانا، بہتر بنانا، یہ کامیابی ہے۔ اگر انسان اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اونچا مقام پانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو، اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو بہتر بنائے۔ خواتین کے لیے اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم ایسے دور میں ہیں جس میں میڈیا کے اندر آنا عزت پانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ کوئی اگر میڈیا میں نہیں آتا ہے، ٹک ٹاک پر نہیں ہے، فیس بک پہ نہیں ہے، یوٹیوب پہ نہیں آتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ نہیں تو آپ کا کوئی چہرہ ہی نہیں گویا کہ۔ اور اسی مغربی تہذیب کے یعنی بہاؤ میں مسلمان عورتیں بھی آ جاتی ہیں کہ ہم کو بھی شہرت چاہیے، ہم بھی گھروں میں کب تک بیٹھی رہیں، تو ہم گھر میں بیٹھ کے بھی بازار میں آ سکتی ہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مسلمان عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عفت کی حفاظت کرے، وہ دوسری عورتوں کی طرح نہ ہو جائے، بلکہ وہ اپنی عزت اور اپنے اخلاق کو سنوارے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اس کی زندگی میں عبادت ہونی چاہیے۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کا بندہ ہو، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، کسی اور کی نہیں۔ ایک نیک عورت وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ کی بندی ہو، وہ اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتی ہو، وہ اپنا تعلق اللہ سے بہتر بنانے کے لیے اللہ کے آگے جھکنے والی ہو، اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ کے آگے جھک کر نمازیں ادا کرنا، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، اور ذکر اذکار اور تلاوت اور اس طرح سے جتنی بھی عبادات ہیں ان کا اہتمام کرنا، عبادت گزاری اس کی زندگی میں ہو۔ یہ نہیں کہ شوہر کے ٹفن بنانے کے لیے، بچوں کے ٹفن بنانے کے لیے فجر کی نماز ضائع کر دے، آرام کے نام پر عصر کی نماز برباد کر دے، کھانا پکانے کے نام پر ظہر کی نماز کو تباہ کر دے، اور شام کو سارے لوگ آنے والے ہیں، مغرب عشاء برباد کر دے اس وجہ سے کہ گھر کا کھانا بنانا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سحری اور افطاری کی تیاری میں اپنی تراویح کو خراب کر دے۔ یہ نہیں، وہ ذمہ داری گھر کی نبھانے کے ساتھ ساتھ عبادات کا اہتمام کرتی ہو، اس لیے کہ پہلا حق اللہ کا ہے، باقی سارے حقوق بعد میں ہیں۔ پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کا حق ادا کرنے والی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ ایک عورت جب 5 نمازوں کا اہتمام کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے، زنا سے بچے، عریانیت سے بچے، واطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جا، جنت کے جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ آپ غور کریں، یہاں پر 5 نمازیں، روزے، یہ پہلے ہیں، شوہر کی فرما برداری بعد میں ہے۔ شوہر کی فرما برداری ضروری ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی فرما برداری کے بعد اور اس کے تابع ہے۔ شوہر کی وجہ سے اللہ کا حکم چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔
لہٰذا بعض اوقات خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ گھر کی اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں، ان کو ادا کرنے میں اگر اللہ کا حکم توڑ بھی جاتا ہے اور اللہ کی عبادت ضائع ہو جاتی تو کوئی بات نہیں۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے۔ یہ وہ نماز ہے جو انسان کو بہتر بناتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے۔ اگر انسان اچھا بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں نماز لائے، اور اس نماز کا سب سے پہلے قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں کیا 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 تم نے، سب سے پہلے سوال اگر ہوگا قیامت کے دن تو اللہ کا حق، اللہ کی عبادت، نماز، 5 وقت کی نماز کا اہتمام زندگی میں تھا کہ نہیں تھا۔ تو خواتین خاص طور سے فجر کی نماز، بعض اوقات عصر کی نماز، بعض اوقات عشاء کی نماز، اس میں کوتاہی کرتی ہے۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ بر وقت ہونی چاہیے، اس کے وقت پر ہونی چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر ان کے مخصوص اوقات میں فرض ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے دل سے کبھی بھی پڑھ لی، بلکہ اس وقت میں پڑھنا چاہیے جس وقت میں اللہ کا مطالبہ ہے۔ کتنی خواتین ہیں سالوں سال نمازیں قضا ہوتی رہتی ہیں، ایک نماز چھوٹتی رہتی ہے، کوئی 4 نماز پڑھتی ہے، کوئی 3 پڑھتی ہے، کوئی 2 اپنی سہولت سے پڑھتی ہے۔ نہیں، عبادات کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔